اور آپ سب کے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو رات بھی ہوگی لیلۃ القدر کی، اس رات میں موسم نہ تو سرد ہوگا نہ گرم ہوگا. یہ نشانی پہلی ادا فرمایا. اس رات میں فرمایا نہ سردی ہوگی نہ، یعنی اگر شدید گرمیوں کا موسم ہو تو اس رات میں گرمی نہیں ہوگی. اگر شدید سردیوں کا موسم ہو تو اس رات میں سردی محسوس، کیونکہ رمضان تو بدلتا رہتا ہے نا، کبھی گرمی میں تو کبھی سردی میں آتا ہے. تو میرے آقا کریم نے پہلی علامت دی لیلۃ القدر کی رات کی. فرمایا وہ رات خوشگوار موسم کی ہوتی ہے، نہ گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی ہوتی ہے. آپ سب کو پتہ ہی ہے 21 کو کیا تھا، 23 کو کیا تھا، اور بولتے نہیں آپ، اور 25 کو رات کو موسم کیسا تھا آپ سب کو پتہ ہی ہے. اور آج کا بھی آپ کو 29 بھی آ جائے گی. پھر آپ خود فیصلہ کرنا کہ ان پانچوں میں سے خوشگوار کون سی رات گزری. آگے نہیں جانا، ہر بندہ خود فیصلہ کرے. ٹھیک ہو گیا؟ تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ رات کیسی ہوگی. کون سی رات کی علامت ہے؟ لیلۃ القدر، جس رات کی ایک رات میں شام سے لے کے حتی مطلع الفجر تک، سحری کا ٹائم ختم ہونے تک، اس رات میں اگر کسی نے اعتکاف کیا، اگر کسی نے، وہ سمجھے میں نے 1000 مہینے سے زیادہ کا اعتکاف کر لیا. اگر اس رات میں کسی نے قرآن کی، وہ سمجھے ایک بندہ 1000 مہینے قرآن کی تلاوت کرتا رہے لگاتار، نہ سوئے نہ تھکے نہ کھائے نہ پیے نہ طہارت کی حاجت ہو اس کو، جیسے کہ فرشتے ہیں، 1000 مہینہ وہ قرآن پڑھتا رہے، اتنا ثواب اس کو نہیں جتنا رب نے مجھے عطا فرما دیا ہے. کیونکہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور جس نے ان میں سے کسی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا، مثال کے طور پر افطاری کرا دی، اللہ کی راہ میں تھا، مسلمان کسی کو بھی افطاری کراتا ہے تو اللہ کی پریشان کیوں ہو گئے. آپ جو اپنے گھر میں کراتے ہیں یہ بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ثواب، یہ تو ہر کوئی کرتا ہے. رب کے محبوب کی شریعت میں کہیں کمی نہیں ہے. تو وہ ایسے ہی سمجھے ایک بندے نے 1000 مہینہ ہر لمحہ مسلمانوں کو کھلایا اور پلایا، اتنا ثواب اس کو نہیں جتنا رب نے اس کو عطا فرما دیا. اسی طرح نماز پڑھی علی حاضل قیاس، علی حاضل، اسی پہ قیاس کر لیا جائے. میرے آقا کریم اس کی دوسری نشانی عطا فرماتے، فرماتے جس رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے نا، اس سے اگلے دن جب سورج نکلتا ہے، کیا نکلتا ہے؟ سورج نکلتا ہے، وہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے 14ویں کی رات کا چاند ہوتا ہے. کیا مطلب؟ 14ویں کی رات کے چاند کو بندہ تکے تو تک سکتا ہے، دیکھنا چاہے تو. وہ آنکھوں میں پریشانی والا معاملہ، آپ سورج کو عام حالت میں دیکھنا، شعائیں اتنی ہوتی ہیں تیز کہ بندے کی آنکھیں برداشت. میرے آقا فرماتے جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے نا، اس کے اگلے دن جب سورج نکلتا ہے نا تو بندہ اس کو دیکھے تو دیکھ سکتا ہے، دیکھے تو اس کو دیکھ سکتا ہے. اس میں اس وقت شعائیں کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا ہر دن جب سورج نکلتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ طلوع ہوتا ہے، لیکن جس رات ہوتی ہے لیلۃ القدر کی رات، اگلے دن جب سورج نکلتا ہے تو شیطان کو روک دیا جاتا ہے. بے ایمان آج تو اس کے ساتھ نہیں نکلے گا، آج تو اس کے ساتھ وہ بالکل شفاف ہوگا، حتیٰ کہ بندہ اس کو دیکھ سکے گا، حتیٰ کہ بندہ اس کو دیکھ سکے گا. یہ ہے سرکار علیہ السلام نے جو علامات دی، جو سمجھ میں آنے والی، میرے جیسے عام بندے کی سمجھ میں آنے والی تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب ہے اگلا حصہ، تنزل الملائکہ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام. جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، جب لیلۃ القدر کی رات، تو اس میں اللہ کی طرف سے فرشتے نازل ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے کون نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں.
اب وہ جو آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کے فرشتے تشریف لاتے ہیں، اللہ کریم کے فرشتے تشریف لاتے ہیں، انہوں نے آ کے یہاں کرنا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے آ کے یہاں پر کرنا کیا ہوتا ہے؟ جو مسلمان صحیح العقیدہ، مسلمان صحیح ان پر سلامتی بھیجتے رہتے، ان پر بخشش کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، اور کچھ کو تو محسوس بھی ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا لیا گیا ہے؟ سلام۔ لیکن جس کو رب چاہے، ہر بندے کی یہ صورتحال نہیں ہوتی، رب جس کو چاہے تو اس کو محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ مجھ سے فرشتوں نے کیا لیا ہے؟ سلام لیا ہے۔ اور یہ ساری رات چلتا رہتا ہے، اور یہ نظام ساری رات چلتا رہتا ہے، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے، یہاں تک کہ سحری کا وقت ختم ہو جائے، پوری رات یہی نظام چلتا رہتا ہے، پوری رات یہی نظام چلتا رہتا ہے۔ اور رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا، آپ علیہ السلام سے آپ کی شریعت میں یہ روایت بھی موجود ہے، یہ روایت بھی موجود ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عزت کی خاطر امت پہ جو کرم ہوتا ہے، امت پہ جو کرم ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ اس رات میں اللہ کے کچھ فرشتے تشریف لاتے ہیں، اللہ کریم کے کچھ فرشتے تشریف لاتے ہیں۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، مفہوم حدیث، مفہوم روایت، وہ امت کے حق میں کیا مانگ رہے ہوتے؟ استغفار اور دعائیں، استغفار اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مالک کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہوتے ہیں، اس کو معاف کر دے یا اللہ، اس کو معاف کر دے یا اللہ، اس کو معاف کر دے۔ لیکن فرمایا کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر نہ وہ بخشش کی دعا کرتے ہیں، نہ ان پہ سلامتی بھیجتے ہیں، نہ ان پہ۔ نمبر ایک، والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان۔ نمبر دو، جو رشتہ داروں سے جھگڑے کی وجہ سے قطع تعلقی کیے ہوئے ہیں، بعض رشتہ دار ہوتے ہیں نا آپس میں بولتے نہیں، ہماری ناراضگی ہو گئی ہے، یہ ناراضگیاں نہ رکھا کرو، اگر کسی سے گھاٹا وعدہ ہو جائے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے، یہ بہت ہی اللہ کریم کی بارگاہ میں نہایت ہی غصے والی، ناراضگی والی بات ہے کہ بندے کے قریبی رشتہ دار جو صحیح رشتہ دار بھی ہیں اور صحیح اور ہم خواہ میں چھوٹی چھوٹی باتوں سے میں نے تجھ سے نہیں بولنا، عرصہ ہو گیا جی ہماری تو ان سے کوئی بات چیت ہی نہیں ہے، سلام دعائیں نہیں ہے۔ جس بندے نے صحیح العقیدہ اپنے رشتہ دار سے رشتہ توڑا ہوا ہے، اس بندے کے لیے بھی اس رات میں بخشش کی دعا، اس پہ سلامتی نہیں بھیجتے، اس سے مصافحہ نہیں کرتے۔ اور نمبر تین فرمایا جو شرابی شخص ہے، کون؟ جو شرابی شخص ہے، فرمایا اس بندے کے لیے بھی اس رات میں بخشش و مغفرت نہیں، اس رات میں اس بندے کے لیے بھی اللہ کے فرشتے سلامتی کی دعائیں، اس رات میں بھی اللہ کریم کے فرشتے جو ہیں اس بندے کے لیے، اس بندے کے گھر میں ہی نہیں جاتے کہ جہاں شراب پینے والا شخص موجود ہے، جہاں شراب پینے والا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا یہ جرم ہوگا کہ جس رات میں عام بخشش کے اعلانات ہوتے ہیں، عام بخشش کے اعلانات، فرشتے اترتے ہیں، رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں، کیسے کیسے فرشتے اترتے ہیں، ایک کا ذکر ہم ابھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ایسے لوگ محروم ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ اللہ کریم کو کتنا بڑا ناراض کرنے والا کام؟ شراب پینا، والدین کی نا فرمانی کرنا، اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنا۔ اگرچہ بہت ساری اور بھی اس کے اندر روایات موجود ہیں کہ اس طرح کے خدا را جب ہم ہر طرف سے غور کرتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ بس بندے کو چاہیے رب نے جن کاموں سے روک دیا ان سے رک جائے تو پھر اس کی رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
برکتیں ہی برکتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ قدسیہ سے اس کو خصوصی فیض ملنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ بندے کا کام بھی تو یہی ہے نا کہ اپنے رب کی بندگی کرے، اپنے رب کی بات مانے، اپنے رب کی فرما برداری کرے. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو زندگی گزارنے کا اصول دیا ہے، زندگی گزارنے کا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے امت کو کہاں تک نوازا ہے، آپ اندازہ لگائیں کہاں تک نوازا ہے. اگلی حدیث سے ذرا اندازہ لگا لیں. ان انس بن مالک قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی المغرب والعشاء. رب کی رحمت کہاں تک بندوں تک پہنچتی ہے. فرما جس بندے نے یکم رمضان سے، کس رمضان سے؟ یکم رمضان سے آخری رات تک نہ مغرب جماعت سے قضا ہوئی نہ عشاء جماعت سے قضا ہوئی. کتنی نمازوں کا ذکر؟ مطلب بھی یہی ہوگا نا صرف 2 ہی پڑھنی ہے. ذکر جو 2 کا، ان 2 کا ذکر تو اس شان کو پانے کے لیے ہے جو آگے آ رہی ہے، جو آگے. باقی مسلمان پہ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ سارے بھائی بولو. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ کو آپ دیکھیں، اکثر و بیشتر جو آپ کے بیانات، خطبات، لیکچرز تھے وہ اصلاح پہ مبنی ہوتے تھے. عقائد پہ بھی آپ درس دیا کرتے تھے، لیکن جب زیادہ سے زیادہ لوگوں کا مجمع ہوتا، میرے آقا کریم اس بات پہ حریص ہوتے تھے کہ میں کون سا بیان ان کو سناؤں؟ اصلاح پر. اور ہم اصلاح کے بیانات کو سننا ہی گوارا نہیں کرتے. ہماری حالت یہ رہ گئی. جو ہیں ہم میں سے بعض ایسے بھی ہیں، دیکھو جی فلاں رات تھی تب بھی اصلاح کا موضوع ہے، اتنی بڑی رات تھی تب بھی. اور میرے بھائی، میرے آقا کریم نے جو ایسے ہی فرمایا، ہم دنیا میں آئے ہی ایک دوسرے کی اصلاح کرنے، اور کس کا مقصد کے لیے آئے؟ خود عمل کرو، دوسروں کو عمل کی ترغیب دلاؤ. یہی مقصد ہے نا زندگی کا. عمل کرو شریعت پہ، دوسروں کو شریعت کی طرف بلاؤ. آپ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طرز عمل دیکھیں. جب کبھی بھی زیادہ مجمع ہوتا، میرے آقا کریم جو سمجھتے نا اس زمانے میں اس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، اسی پر آپ اصلاحی بیان فرما دیا. تو خدا را علماء اگر اصلاحی بیان کریں تو اس کو بھی ایسے ہی سنا جائے جیسے شان و شوکت اور فضیلت والے بیانات کو سنا جاتا ہے. ہم نہ شان و شوکت فضیلت کے انکاری ہیں، نہ ہم اصلاح کے موضوع کے انکاری ہیں، بلکہ عقیدہ تو الحمدللہ ہمارا ٹھیک ہی ہے. وقت کے اعتبار سے، زمانے کے لحاظ سے زیادہ ضرورت اصلاحی پہلو کی ہے. زیادہ ضرورت اس وقت اصلاحی پہلو کی ہے. اب غور کرنا، میرے آقا کریم نے کہاں تک لیلۃ القدر کا فیض پہنچایا ہے. ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ ہر طاق رات جاگے، ہر بندہ ہر طاق رات جاگے. سرکار نے اپنا فیض کہاں تک پہنچایا؟ میں پہلے بھی بات کر رہا ہوں کہ بندے کے اندر کچھ نہ کچھ بندگی ہو تو صحیح، کرم ہو جاتا ہے. اب اسی کی ایک نشانی کے طور پر، دلیل کے طور پر حدیث مبارکہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، من صلی المغرب والعشاء فی جماعہ حتی ینقضی شہر رمضان. شروع سے آخر تک سرکار فرماتے ہیں جو عشاء اور مغرب کی نماز، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں باقی 3 پڑھنی ساری ہیں، لیکن اس فضیلت کے لیے عشاء اور مغرب کی نماز با جماعت پڑھتا رہا ہے حتیٰ کہ رمضان شریف گزر گیا. میرے آقا فرماتے ہیں سمجھ لو اس نے بھی لیلۃ القدر سے فیض پا لیا، سمجھ لو اس نے بھی لیلۃ القدر سے فیض. بلکہ ایک روایت میں تو سرکار مدینہ علیہ السلام نے اتنے تک فرمایا، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی العشاء الاخیرہ فی جماعہ فی رمضان فادرک لیلۃ القدر، فادرک لیلۃ
سرکار کا رحمت والا دریا جو ہے وہ جوش میں آیا. فرمایا ممکن ہے کوئی ساری راتیں نہ جاگ سکے تو بس ایسے کرتے ہیں. فرمایا مغرب عشاء پڑھ لو جماعت کے ساتھ, تب بھی لیلۃ القدر سے حصہ مل گیا. مزید دریا رحمت جوش میں آتا ہے. سرور دو جہاں فرماتے ہیں من صلی العشاء, جس نے پورا رمضان صرف عشاء جماعت کے ساتھ پڑھ لی ہے, فقد ادرک لیلۃ القدر, میرا رب لیلۃ القدر کا فیض اس کو بھی عطا فرمائے. تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. میرا رب اس کو بھی لیلۃ القدر کا فیض جتنا چاہے جتنا چاہے. آج کے درس کی آخری حدیث مبارکہ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام سے, اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح, کون نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. ان میں ایک فرشتہ ایسا بھی آتا ہے, ایک فرشتہ ایسا بھی آتا ہے. وقال بعضهم, اور بعض نے فرمایا انہ ملک. اس رات میں, یہ امت کی شان و شوکت پہ سننا, اس رات میں, کون سی رات؟ لیلۃ القدر کی رات, رمضان کی یعنی آخری طاق راتوں میں سے کسی ایک رات, کسی ایک رات میں اللہ کا ایک فرشتہ ایسا بھی تشریف لاتا ہے. اگر اب میرے پاس وقت نہیں ہے, میں آپ کو کیسے سمجھاؤں, کوشش کریں سمجھنے کی. 7 زمینیں, 7 آسمان, یہ 7 زمینیں, پوری دنیا, یہ سارا کچھ بھی اگر پہلے آسمان میں اللہ رکھ دینا تو پہلے آسمان کی وسعت اتنی ہے, یہ سارا کچھ اتنی جگہ وہاں سے لے گا جتنا آپ کے ہاتھ کے تھیلے پہ بندہ رائی کا دانہ رکھ دیتا ہے. اور فرمایا یہ سارا کچھ اور پہلا آسمان اگر دوسرے میں رکھ دیا جائے تو یہ سارا کچھ دوسرے آسمان کی وسعت میں سے اتنی جگہ لیتے ہیں جتنا کہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کا. اسی طرح دونوں آسمان اور 7 زمینیں اور دنیا والے, تیسرے میں اسی طرح تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا اور 7 آسمان, 7 زمینیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے, اور ان میں سے سورج جیسے بڑے بڑے ستارے بھی کھڑے ہیں. آپ کی اس زمین سے, آپ کے اس ون سے 10 لاکھ گنا بڑا تو اکیلا سورج ہے, اور اس کے آگے پھر کہکشائیں ہیں کہ ایک ایک کہکشاں جو ہے اس سورج سے کئی لاکھ گنا بڑی ہے. پھر ان سے مزید آگے کہکشائیں ہیں جو ان سے کئی کروڑ درجے بڑی اور طویل کہکشائیں ہیں. میرے بھائی ذرا غور سے سننا, اس امت کو شان و شوکت کیا ملی ہے, سرکار کا صدقہ, سرکار کی نسبت سے, میرے آقا کے فیض سے اس امت پہ رب کا کرم کتنا نازل ہوتا رہتا ہے. فرمایا اگر وہ فرشتہ صرف ایک لقمہ لینا چاہے, کتنے لقمے؟ فرمایا 7 زمینیں اور 7 آسمان, یہ سارا اس کا ایک لقمہ بن جائے. وہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوتا ہے, اور لیلۃ القدر کی کتنی عظیم جسامت ہوگی اس فرشتے کی. سمجھ آئیے بات کیا نہیں ہے, کتنی عظیم, اور اس کی پاور کتنی ہوگی. بات سمجھ آئی ہے؟ تو یہ بنا کہاں سے؟ یہ میرے آقا کے نور سے بنا ہے. اب سننا, یہ جن کے فیض کا ایک قطرے کا کئی حصہ اس کو ملا تو اس کی سننا, پھر تاجدار مدینہ کے مقام و مرتبے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ پہلے اس کو تو سمجھ کے دیکھو, پہلے اس فرشتے کو جس کے لقمے میں سارا کچھ آتا ہے, وہ آپ کتنی طاقت والا ہو. پھر اگر وہ لینا چاہے تو کانت لہو لقمۃ واحدہ, زمین و آسمان اس کا ایک لقمہ, زمین و آسمان اس کا ایک لقمہ. وہ ملک, وہ ایک ایسا فرشتہ, رأسہ تحت العرش, اس کا سر عرش اعظم کے نیچے ہے. عرش اعظم کتنا طویل ہے پتہ ہے؟
ساتوں زمینیں، سارا کچھ دنیا، ساتوں آسمان، فرمایا اگر عرش اعظم کے سامنے رکھے جانا بس اتنی جگہ لیں گے جیسے آج کی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ جگہ لیتے۔ یہ عرش اعظم کی وسعت ہے۔ اور اس فرشتے کا سر کہاں ہے؟ وہ ملک، یہ ایک فرشتہ ہے، رأسہ تحت العرش ورجلہ فی تخوم الارض السابعہ، اور اس کے جو پاؤں ہیں وہ 7ویں زمین سے نیچے تحت ثری تک پہنچے۔ جس کا سر عرش اعظم کے، اس کے پاؤں تحت ثری سے نیچے، اور اندازہ لگانا 7 زمینوں کا ایک سے دوسری تک سفر کیا جائے تو 3500 سال درکار ہیں، پھر بندہ 7ویں زمین تک پہنچتا ہے۔ اور ایسے 3500 سال نہ نیند آئے، نہ تھکے، نہ طہارت کی عادت، نہ غسل کی، نہ بھوک کی، نہ پیاس کی۔ فرشتہ اگر سفر کرتا رہے تو، اور ان کی طاقت کیا ہے؟ سیکنڈ سے پہلے عرش اعظم سے مدینے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر پہلی زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال، یہ ترمذی کی حدیث عرض کر رہا ہوں، 500 سال مسافت ہے، دوسرے سے تیسرے، تیسرے سے چوتھے، حتیٰ کہ 7ویں تک، اور 7ویں سے عرش اعظم تک مزید 500 سال۔ 35 اور 4000 کتنے ہو گئے؟ 7500 سال درکار ہے جس سفر کو تیز ترین سواری پہ اس فرشتے کی جسامت کا اندازہ لگانا، اس کا سر وہاں ہے تو پاؤں نیچے کھڑے، اور پھر اسی سے میرے آقا کریم کا پاور اور قوت کا اندازہ لگانا۔ اس کو تو سرکار کے فیض کا پتہ نہیں کون سا حصہ ملا، ہمیں تو اس کا بھی نہیں پتا کہ کھرواں حصہ اس کو نصیب ہوا ہے، اربواں ہوا ہے، کیا ہوا ہے، یہ اس کی حالت ہے۔ خیر آگے چلیں۔ وَلَهُ أَلْفُ رَأْسٍ، وَلَهُ أَلْفُ رَأْسٍ، اس کے سر جو ہے وہ 1000 سر ہے۔ اس فرشتے کا سر کتنا ہے؟ اب سنتے جائیں۔ کل راس، ہر ایک جو اس کا سر ہے، ہر ایک جو اس کا، اعظم من الدنیا، اس کا ایک سر اس پوری دنیا سے بڑا ہے، اس کا ایک سر اس پوری دنیا سے، اور سر کتنے ہیں؟ 1000۔ وفی کل راس الف وجہ، اور اس کے ہر سر میں 1000 چہرہ، اس کے ہر سر میں کل کتنے سر ہیں؟ 1000، اور ہر سر میں کتنے چہرے ہیں؟ 1000 چہرہ ہر سر میں ہے۔ وفی کل وجہ الف فم، اور ہر چہرے میں 1000 منہ رکھا ہے رب نے، ہر چہرے میں 1000۔ اس فرشتے کے سر کتنے ہیں؟ بولے بولے ٹائم ختم ہو چلا ہے، کتنے ہیں؟ اور پھر ہر سر میں کتنے اس کے چہرے ہیں؟ اور پھر ہر چہرے میں کتنے منہ ہیں؟ وفی کل فم الف لسان، پھر ہر منہ میں 1000 زبان رب نے پیدا کی ہوئی ہے۔ ذرا اس کو کیلکولیشن بھی کرنا کہ بنتا کیا ہے، پھر اس امت کی شان کا اندازہ لگانا، اور پھر امت جو بھی ہے نا سرکار کے قدموں کا صدقہ ہی ہے۔ اب سنتے چلے۔ وفی کل فم الف لسان، پھر اس کے ہر منہ میں 1000 رب نے کیا دے رکھی ہے؟ زبان دے رکھی ہے۔ یسبح بکل لسان الف نوع من التسبیح والتحمید والتمجید، فرمایا پھر ہر زبان سے 1000 مختلف زبانوں میں، مختلف لغات میں وہ اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے، اپنے رب کی تمجید بیان کرتا ہے، اپنے رب کی تحمید بیان کرتا ہے۔ اور غور کرنا میرے بھائیوں، لکل لسان لغہ، ہر زبان دوسری سے جدا ہوتی ہے، وہ آپس میں ملتی نہیں ہے۔ آخر کار صورت حال یہاں تک بنتی ہے۔ فَإِذَا فَاتَحَ أَفْوَاهُ بِالتَّسْبِيحِ خَرَّ كُلُّ مَلَائِكَةِ السَّمَاوَاتِ۔ اللہ کے اس فرشتے کی طاقت کا اندازہ لگاؤ، جب وہ فَفَاتَحَ أَفْوَاهُ بِالتَّسْبِيحِ، جب اللہ کی تسبیح بیان کرنے کی غرض سے وہ کیا کھولتا ہے؟ اپنا منہ کھولتا ہے نا کہ اللہ کی تسبیح بیان کروں۔ خَرَّ كُلُّ مَلَائِكَةِ السَّمَاوَاتِ سُجَّدًا،
اللہ کے خربوں لا تعداد فرشتے جو آسمان پہ کھڑے ہیں اس کے خوف کی وجہ سے رب کی بارگاہ میں سجدے میں جھک جاتے ہیں. اس کے خوف کی وجہ سے. خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ اندازہ لگانا. پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں جو میرے آقا کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. اب یہ اتنا بڑے بڑے فرشتے، ان میں جبریل بھی ہے، اسرافیل بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، میکائیل بھی ہے، یہ سارے خوف کی وجہ سے کہاں گر جاتے ہیں؟ اب ذرا دیکھتے ہیں ان کو خوف کس چیز کا لاحق ہوتا ہے. مخافتا ان یحرکہم نور افواہہ، ان سب کو یہ خوف ہوتا ہے یہ جو اس نے منہ کھولا ہے نا، اس کے منہ کھولنے سے جو اس کے منہ سے نورانیت نکلتی ہے، وہ فرشتے ڈر جاتے ہیں کہیں اس کا نور ہمیں جلا نہ دے. جو میرے آقا کریم کے نور سے حصہ پائے، اس کے منہ کے نور سے سارے فرشتے ڈرتے ہوں کہ کہیں اس کا نور ہمیں جلا نہ دے. سوال یہ ہے، یہ تو یہ اور جن کے فیض سے یہ ہے، اس تاجدار مدینہ کی نورانیت پہ کیا کہنا. اسی لیے تو آقا فرمایا کرتے تھے، ایسا میرے اوپر 70,000 پردے ہیں، ایک پردہ بھی اٹھا دوں زمین میں کوئی ایسا نہ رہے. ایک پردہ اٹھانے کی دیر ہے، یہ سارے جاندار میرے نور کے جلال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو. یہ رب کی کیا کر رہا ہوتا ہے؟ تسبیح. اے میرے آقا کی امت، تمہاری شان پہ بندہ قربان جائے. سرکار نے فرمایا، یہ میرے سامنے حدیث ہے، فرمایا جب رات آتی ہے نا لیلۃ القدر کی، بس رب کا یہ فرشتہ بھی تشریف لے آتا ہے، زمین پہ تشریف لاتا ہے. کام کیا ہوتا ہے، کرتا کیا ہے، پیچھے اب سننا ہے نا، حیات کیا ہے، کتنی پاور اور طاقت اور کتنے سر، کتنے چہرے، کتنے منہ، کتنی زبانیں، پھر ہر زبان سے کتنی لغات میں مختلف زبانوں میں رب کی تسبیح ہو، تمجید و تحمید کرتا ہے. لیکن جب رات آتی ہے لیلۃ القدر کی، یہ تشریف لاتا ہے زمین پر، فَيَسْتَغْفِرُ، بس پھر یہ بخشش کی دعائیں مانگنا شروع کر دیتا. یہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعائیں مانگنا کن کے لیے؟ للصائمین والصائمات، للصائمین والصائمات من امت محمد علیہ الصلاۃ والتسلیم. یہ لیلۃ القدر کی رات آ کے اس کو اجازت ہوتی ہے آج کی رات تو میری تسبیح ہی بیان کرے گا. آج کی رات میرے محبوب کی امت کے للصائمین والصائمات، جو مرد روزے رکھتے ہیں، والصائمات، اور جو عورتیں میری محبوب کی امت کی کیا رکھتی ہیں؟ روزے رکھتی ہیں. اے میرے فرشتے، آج کی ساری رات ان کے لیے میری جناب سے تو صرف جنت کا سوال ہی کرتا رہے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا رہے. میرے بھائیوں بزرگوں، غور کرو، اس امت کو رب نے محبوب کا صدقہ کتنی عظمت سے نواز رکھا ہے کہ جس فرشتے کی تسبیح کے لیے منہ کھولے تو فرشتے ڈر جاتے ہیں، وہ اس رات میں میرے آقا کے غلاموں کے لیے جنت کا سوال کر رہا ہوتا ہے. یا اللہ، آج تو لیلۃ القدر کی رات ہے، اپنے محبوب کے ان امتیوں کو میں مجبور ہوں، میں ڈنڈی نہیں مار سکتا. روایت کے جملے ہیں ان مردوں کے لیے فرشتے کو بخشش کی دعا مانگنے کی اجازت ہوتی ہے میرے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن میرے آقا فرماتے، رب فرماتا ہے جو روزے رکھتے ہیں نا ان کے لیے کر لیں. اب یہ میرے جملے نہیں ہیں، آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں. ممکن ہے کوئی کہے جی سختی ہو رہی ہے، بڑا سخت جملہ دیا جا رہا ہے. یہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ یہ دیکھیں، للصائمین والصائمات من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت کے جتنے مرد روزے رکھتے ہیں، صحیح العقیدہ جتنی مسلمان عورتیں روزے رکھتی ہیں، یہ ساری رات ان کے لیے رب سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ سارے بولو، یا اللہ ان کو جنت عطا فرما، ان کو اپنے محبوب کی شفاعت کبریٰ
عطا فرما دے. بس وہ ساری رات اللہ سے یہی دعا مانگتا رہتا ہے حتیٰ کہ یہاں تک صورت حال بنتی ہے. فرمایا الی طلوع الفجر، یہاں تک کہ سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سحری کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. میرے بھائیو بزرگوں، آپ غور کریں، یہ سینکڑوں فضیلتوں میں سے، یوں سمجھیں سمندر میں سے ایک قطرہ شاید ہم نے نکالا ہے اس رات کی فضیلت کا. جو قرآن و حدیث میں اس کی فضیلتیں موجود ہیں وہ سمندر ہے، جو ہم نے سنا فقط ایک قطرہ ہے. اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس امت کو سرکار کی وجہ سے کتنا شرف سے نواز دیا گیا ہے، سرکار کے برکت اور نسبت کی وجہ سے کتنا اس امت پہ رحم و کرم اور رب رحمتیں نازل کرتا ہے. بات وہی ہے کہ بندے میں کم از کم بندگی ہونی چاہیے، بندے میں کم از کم وہ اپنے رب کو جھکنے والا تو بنے نا، اپنے رب کی بارگاہ میں جھکنے والا، اللہ کا فرما بردار تو بنے. پھر دیکھے میرا رب کیسے رحمت نازل فرماتا ہے، میرا رب کیسے اس پہ برکات، انوار اور تجلیات کا ظہور فرما دیتا ہے، کیسے اس پہ کرم فرماتا ہے. اور یہ جو کچھ بھی ہے، میں پھر آخر میں عرض کروں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ ہماری شکلیں خوبصورت، نہ ہمارے اعمال کسی کھاتے کے، نہ ہمارا کوئی کردار کسی کھاتے کا. یہ جو بھی فیض ہے مختلف انداز سے، یہ سب سرکار کے جوڑوں کا صدقہ ہے، یہ سب سرکار مدینہ علیہ السلام کی نسبت کا فیض ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مقدس کی برکات ہے جو الحمدللہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کو رب عطا فرماتا رہتا ہے. اللہ کریم سے دعا گو ہے مالک مجھے آپ سب کو لیلۃ القدر جب تک زندہ رہے ہر سال ہی پانے کی توفیق عطا فرمائے. ہر سال ہی طاق راتوں میں کم از کم جتنا ممکن ہے، ضروری نہیں آپ ساری رات، جتنا ممکن ہے، جتنا ممکن ہے ہر طاق رات میں اللہ کی عبادت کریں. اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی پوری امت مسلمہ کی آج کے اس مقدس رات کے طفیل بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمارے جتنے عزیز و اقربا دوست احباب پوری امت مسلمہ کے مسلمان صحیح العقیدہ وفات پا چکے ہیں، اللہ ان سب کی بخشش ہو، خصوصاً ہم میں سے جن جن کے والدین، اللہ ان سب کو شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم.